پیاری بہنوں، آج ہم سب ایک ایسی دعا مانگنے کے لیے جمع ہوئی ہیں جو صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دلوں کی گہرائی سے نکلتی ہوئی ایک آہ ہے۔ آج کی یہ دعا ان بند دروازوں کو کھولنے کے لیے ہے جو برسوں سے بند ہیں، ان آنکھوں کو نم کرنے کے لیے ہے جو پتھرا چکی ہیں، اور ان دلوں کو ہلانے کے لیے ہے جو دنیا کی سختیوں سے بے حس ہو چکے ہیں۔ آج ہم وہ سب کچھ مانگیں گی جو شاید کسی نے آج تک ہمارے لیے نہ مانگا ہو، وہ بھی مانگیں گی جو زبان سے نکلتا نہیں، اور وہ بھی جو صرف رب جانتا ہے۔ آج ہم رب کو اس کے پیار سے، اس کے کرم سے، اس کے وعدوں سے پکاریں گی، اور اس وقت تک پکاریں گی جب تک دل نرم نہ ہو جائے اور آنکھیں بے اختیار بہنے نہ لگیں۔ جو بہنیں گھروں کے کاموں میں مصروف ہیں وہ بس موبائل ایک طرف رکھ دیں، آواز کھلی رکھیں، دل حاضر کریں، اور دل ہی دل میں آمین کہتی جائیں، کیونکہ دعا کا اثر لفظوں میں نہیں دل کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے تمہاری ایک آمین تمہارے نصیب کی سب سے بڑی کنجی بن جائے۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، ہم تیری بندیاں آج دلوں کے جھکم لیے تیرے حضور بیٹھی ہیں۔ تو ہماری ان فریادوں کو سن لے جو ہم نے کسی انسان سے نہیں کی، یا میرے مالک تو ہماری ان دعاؤں کو بھی پورا کر دے جنہیں ہم نے ادھورا چھوڑ دیا کہ تو سنے گا بھی یا نہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان جگہوں سے رزق دے جہاں سے کبھی امید بھی نہ کی۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لوگوں سے بچا جن کے دلوں میں ہمارے لیے حسد اور کینہ ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے چہروں پر وہ روشنی واپس لوٹا دے جو آزمائشوں نے چھین لی۔ یا میرے مالک، تو ہمارے اندر کا وہ صبر واپس دے دے جو اب تھکن میں بدل چکا ہے۔ یا اللہ، تو ہماری راتوں کے ان آنسوؤں کو قبول کر لے جن کا گواہ صرف تنہائی تھی۔ یا میرے مالک، تو ہماری بیٹیوں کے نصیب ایسے کھول دے کہ وہ ساری زندگی سر اٹھا کر جی سکیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لمحوں سے بچا لے جو ہمیں اپنے ہی وجود سے بیزار کر دیتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے شوہروں کے دلوں میں محبت، وفا اور حفاظت کے جذبے ایسے بھر دے کہ وہ ہمیں کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اس درد سے نجات دے دے جسے ہم برسوں سے خاموشی سے سہ رہی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں کو ایسی جگہ بنا دے جہاں صرف سکون، رحمت اور دعا کا سایہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمارے بچوں کو نافرمانی سے بچا اور ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہر بند دروازے کو اپنے کرم سے کھول دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان راستوں سے بچا لے جن پر چلنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں دنیا کے ہر فریب، ہر دکھاوے اور ہر غلط تعلق سے دور رکھ۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ایسا جوڑ دے کہ ہم دوبارہ مسکرا سکیں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہاتھوں کو تہی دامنی سے بچا اور دلوں کو بے رنگی سے نکال۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی عزت دے جس میں عاجزی ہو، ایسا رزق دے جس میں پاکی ہو، اور ایسا دل دے جو تیرا شکر گزار ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لمحوں سے بچا لے جب کوئی اپنا بھی اجنبی لگے۔ یا اللہ، تو ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، چاہے ہم کتنی ہی بار بھٹکیں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے دلوں کو معاف کر دے، ان وقتوں کی بھی جن میں ہم نے تیری پکار کو نظر انداز کیا۔ یا اللہ، تو ہمیں اتنی وسعت دے دے کہ ہم دوسروں کی تکلیف بھی کم کر سکیں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہر لفظ، ہر سانس اور ہر دعا کو قبولیت کے رنگ دے دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر دے جو صرف تیرے سہارے پر رکھے تھے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیرے قریب ہونے کا سکون ہو، اور ایسی موت دے جو تیری رضا میں لپٹی ہو۔ یا اللہ، ہمارے دل کو وہ بنا دے جو تیرے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمارے نفس کو ایسی پستیوں سے بچا لے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو دین کی وہ روشنی عطا کر دے جو دنیا کی ہر اندھیری راہ میں رہنمائی کرے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو ایسا بنا دے جیسے تیرا جنت کا وعدہ ہو۔ یا اللہ، ہمارے اندر سے وہ تھکن نکال دے جو برسوں سے دعاؤں میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ یا میرے مالک، ہمارے ان دکھوں کو ایسا مٹا دے کہ زندگی ہلکی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمارے سجدوں کو ایسی طاقت دے کہ وہ ہمارے نصیب بدل دیں۔ یا میرے مالک، ہمارے چہروں سے وہ بے رنگی ہٹا دے جو غم نے جما دی ہے۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں وہ برکت ڈال دے کہ نہ محتاجی رہے، نہ شرمندگی۔
یا میرے مالک ہمارے لبوں کو ایسی مسکان دے جس میں دکھ بھی ڈھل جائے اور شکر بھی۔ یا اللہ ہمارے رشتوں میں وہ نرمی، وہ سچائی اور وہ محبت ڈال دے جو تیری رضا کے قابل ہو۔ یا میرے مالک ہمارے دل کی ہر اس بات کو سن لے جو ہم نے برسوں سے اپنے اندر دفن کر رکھی ہے۔ یا اللہ ہمارے اندر کی وہ جنگ جتا دے جس میں ہم خود سے ہار چکے ہیں۔ یا میرے مالک ہمارے خوابوں کو وہ تعبیر دے جو ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہمارے قدموں کو ایسی ہدایت پر جما دے کہ پھر کبھی نفس بہکا نہ سکے۔ یا میرے مالک ہمارے گناہوں پر وہ معافی لکھ دے جو تجھے راضی کر دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کی جھکی ہوئی نگاہوں کو وہ عزت دے جو دنیا میں بھی روشن ہو اور آخرت میں بھی۔ یا میرے مالک ہمارے ماتھے کے ہر بل کو سکون میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری راتوں کی بے قراری کو وہ دعا بنا دے جو صبح اجالا لے آئے۔ یا میرے مالک ہمارے نصیبوں میں وہ آسانیاں لکھ دے جن پر صرف تیرا کرم ہو۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہ لوٹا جن سے ہم دوسروں کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ یا میرے مالک ہمارے دل کی وہ بند کھڑکیاں کھول دے جہاں روشنی صدیوں سے رکی ہوئی ہے۔ یا اللہ ہمارے ذہن کی الجھنوں کو ایسی سچائی عطا کر دے کہ ہر بات میں تیرا ذکر ہو۔ یا میرے مالک ہماری دعاؤں کو وہ راستہ دکھا دے جو تیرے در تک جاتا ہو۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو وہ اختیار دے کہ وہ صرف تیری یاد میں کھلیں۔ یا میرے مالک ہمارے کانوں کو گناہوں کی ہر آواز سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو وہ بصیرت دے کہ ہم حق کو پہچان سکیں۔ یا میرے مالک ہمارے جسموں کو وہ طاقت دے جو تیری عبادت میں لگے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر حسد، ہر بغض اور ہر غرور سے پاک کر دے۔ یا میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو وہ راستہ دے جو تیرے عرش تک پہنچ جائے بغیر کسی روک کے۔ یا میرے مالک ہمارے ہر صبر کا صلہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ ہمیں ان لمحوں سے بچا لے جن میں ہم کمزور پڑ جائیں۔ یا میرے مالک ہمیں اپنی محبت کا ایسا ذائقہ چکھا دے کہ باقی سب بے معنی لگے۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا کر دے جو تیرے سوا کسی کے لیے نہ دھڑکے۔ یا میرے مالک ہمیں ان راستوں پر ڈال دے جو سیدھا جنت کی طرف جاتے ہوں۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا اور اپنی مخلوقہ کے سامنے کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا۔ یا میرے مالک ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی دے اور ہر رکاوٹ کو اپنے کرم سے ہٹا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں سے وہ آنسو نکال جو گواہی دے کہ ہم تیرے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کے دلوں میں وہ وفا، وہ سکون اور وہ نرمی ڈال دے جو ہمارے گھروں کو جنت کی جھلک بنا دے۔ یا میرے مالک ہمارے شوہروں کے رزق میں وہ برکت دے دے جو کبھی ختم نہ ہو اور ان کے قدموں کو ایسی ہدایت پر جما دے جو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کی نظروں کو پاکیزگی، زبان کو سچائی اور ہاتھوں کو حلال کمائی کا ذریعہ بنا دے۔ یا میرے مالک اگر ہمارے شوہروں کے دل کہیں بھٹک گئے ہوں تو اپنی رحمت سے انہیں واپس وہیں لے آ جہاں محبت، عہد اور پاکی کے رشتے قائم ہوں۔ یا اللہ جو شوہر بیمار ہیں تو ان کے جسموں کو شفا دے اور ان کے چہروں پر وہ نور واپس لوٹا دے جس سے ہماری آنکھوں کو اطمینان ملتا تھا۔ یا میرے مالک جو شوہر بے روزگار ہیں تو ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جو تیری رضا سے لبریز ہوں۔ یا اللہ جن بیویوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں تو ان کے شوہروں کے دلوں میں احساس ڈال دے، اور جن شوہروں کے دل سخت ہو چکے ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے نرم کر دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو ایسی محبت دے جو صرف تیرے نام پر قائم ہو، نہ دنیا پر، نہ نفس پر، نہ دکھاوے پر۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ان کے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، ان کے قدم غلط راہوں سے بچا لے، ان کے ذہن کو علم، حکمت اور سچائی سے روشن کر دے۔ یا میرے مالک ہمارے بیٹوں کو نرمی، غیرت، شرم اور خودداری کا لباس پہنا دے، اور ہماری بیٹیوں کو حیا، عزت اور وقار کے تاج سے سزا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے ہر امتحان میں کامیابی لکھ دے اور ان کے نصیب میں دین و دنیا کی بھلائی جمع کر دے۔ یا میرے مالک جو اولاد بدراہ ہو چکی ہے تو ان کے دلوں کو ایسا پلٹا دے کہ وہ تیرے عاشق بن جائیں۔ یا اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے رویے سے تھک چکے ہیں تو انہیں ایسا سکون عطا کر دے کہ ہر رات راحت بن جائے۔
یا میرے مالک جو بے اولاد ہیں تو ان کے سجدوں کو وہ جواب دے دے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کے دلوں میں محبت، درگزر اور مروت ڈال دے، بغض، حسد اور نفرت کے ہر بیج کو اپنی رحمت سے جلا دے۔ یا میرے مالک جو رشتہ دار ہم سے کٹ چکے ہیں تو ان کے دلوں کو واپس جوڑ دے اور ہمارے دلوں سے وہ تکلیف مٹا دے جو انہوں نے دی تھی۔ یا اللہ ہمارے ہمسایوں کے گھروں میں بھی وہی رحمت اترے جو ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ان کے چولہوں میں بھی وہی برکت ہو، ان کی دیواروں میں بھی وہی سکون ہو، ان کی دعاؤں میں بھی وہی قبولیت ہو۔ یا میرے مالک جو ہمسائے دکھ میں ہیں تو ان کے لیے ہمیں راحت کا ذریعہ بنا، اور جو خوش ہیں تو ان کی خوشیوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے آس پاس صرف وہ آوازیں گونجیں جو تیری یاد دلائیں۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور شوہروں کے لیے سراپا خیر بن جائیں۔ ایسی زبان عطا فرما جو صرف نرمی کرے، ایسا دل عطا کر جو صرف محبت بانٹے، ایسے عمل دے جو تیرے بندوں کے لیے روشنی بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے وجود سے کسی کو اذیت نہ پہنچے اور ہمارے ہاتھ، زبان اور آنکھیں تیرے خوف سے ہمیشہ جھکی رہیں۔ یا میرے مالک ہمارے رشتوں میں وہ طاقت دے دے کہ وہ آزمائش میں بھی بکھرے نہیں، اور ہماری دعاؤں کو وہ تاثیر دے دے کہ ان کے بدلے میں ہمیں وہ ملے جو ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہو۔ یا اللہ ہمارے والدین کے سروں پر اپنی رحمتوں کا وہ سایہ قائم رکھ جو ہمیں دنیا کی ہر سختی سے بچاتا ہے۔ یا میرے مالک ہمارے ماں باپ کے لبوں پر وہ مسکراہٹ ہمیشہ باقی رکھ جو ہمارے نصیبوں کا چراغاں ہے۔ یا اللہ ان کے ہر قدم کو برکت دے، ان کے ہر لفظ کو دعا بنا، ان کی ہر سانس کو سکون میں لپیٹ دے۔ یا میرے مالک جن ماؤں نے ہماری راتیں جاگ کر گزاری ہیں تو ان کی زندگیوں میں وہ راحت بھر دے جو کسی خواب کی تعبیر جیسی ہو۔ یا اللہ جن باپوں نے ہماری خاطر اپنی خواہشیں قربان کیں تو ان کی محنت کا پھل دنیا و آخرت کی عزت میں بدل دے۔ یا میرے مالک ہمارے والدین کی دعاؤں کو وہ درجہ عطا کر دے کہ ان کے مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو وہ صحت عطا کر دے جس میں نہ تھکن ہو، نہ دوا ہو، صرف تیرے کرم کی خوشبو ہو۔ یا میرے مالک جن ماں باپ کی آنکھوں میں اولاد کی فکر بس چکی ہے تو ان کی ہر فکر کو امید میں، ہر پریشانی کو خوشی میں اور ہر خاموشی کو تسکین میں بدل دے۔ یا اللہ جن والدین کے سروں پر سفید بال تیری راہ میں صبر کرتے کرتے آئے ہیں تو ان کا ہر سفید بال ان کے لیے جنت کی کنجی بنا دے۔ یا میرے مالک جن والدین کو ہم نے اپنی غفلت، اپنی تلخ باتوں یا بے رخی سے دکھ دیا ہو تو ان کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کے لیے فخر بن سکیں۔ یا اللہ جن ماں باپ کی راتیں اولاد کے سائے میں بیٹھی دعاؤں میں گزریں تو ان دعاؤں کو وہ پر لگا دے کہ دنیا و آخرت کے ہر دروازے کھلتے چلے جائیں۔ یا میرے مالک جن والدین نے اولاد کو پالا، پڑھایا، سنوارا، ان کی جھریوں کو عزت کا تاج بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے ہر زخم پر اپنی شفا رکھ، ان کے ہر آنسو کو خوشی میں بدل دے، ان کے ہر ارمان کو پورا کر دے۔ یا میرے مالک وہ والدین جنہوں نے دوسروں کے لیے خود کو مٹا دیا تو ان کے اندر وہ خوشی پیدا کر دے جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یا اللہ ان کے دلوں میں کبھی احساس تنہائی نہ آنے دینا، ان کی زبان کو کبھی شکایت کا موقع نہ دینا، ان کی دعاؤں کو کبھی لوٹانا نہ۔ یا میرے مالک جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کی باغیچوں میں بدل دے، ان کے درجات بلند کر دے، ان کی ہر بھول کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہے تو ان کے بیچ کا فاصلہ دلوں کے رشتوں سے ایسا جوڑ دے کہ قرب کے بغیر بھی قرب محسوس ہو۔ یا میرے مالک جو والدین بیمار بستروں پر پڑے ہیں تو ان کے جسموں کو طاقت دے اور ان کے دلوں کو تسلی دے کہ اولاد ان کا سایہ محسوس کر رہی ہے۔ یا اللہ جن والدین کے پاس دنیا کی سہولتیں کم ہیں تو ان کے لیے آسمان سے رزق کا دروازہ کھول دے۔ یا میرے مالک جو والدین بے سہارے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ایسا سہارا بنا کہ وہ تجھ پر کامل یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یا اللہ تو ہمارے ماں باپ کو دین کی روشنی سے منور فرما،
ان کے دلوں کو قرآن سے جوڑ، ان کے چہروں کو ایمان سے روشن کر۔ یا میرے مالک تو ہمیں وہ اولاد بنا دے جس پر ماں باپ فخر کرے، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہو، جو ان کی خدمت میں فخر محسوس کرے، جو ان کے چہروں سے خوشی کو محسوس کرے۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کو لمبی عمر دے، مگر ایسی عمر جو تیرے ذکر میں گزرے، ایسی عمر جس میں کسی کی محتاجی نہ ہو اور صرف تیرا فضل ہو۔ یا میرے مالک تو ہمیں کبھی ان لمحوں سے نہ گزارنا جب ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھنے کے لیے ترسیں، جب وہ خاموشی سے دعاؤں میں ہمیں یاد کریں اور ہم غفلت میں رہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان کی خدمت کا موقع اتنی بار دے جتنی بار انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا۔ ہماری پریشانیوں کو اپنی نیند سے بدلا۔ یا میرے مالک تو ہمیں ان کا سہارا بنا دے جب ان کے ہاتھ کانپیں، جب آنکھیں دھندلائیں اور جب زبان دعاؤں کے سوا کچھ نہ بول سکے۔ یا اللہ تو ہمیں ماں باپ کے لیے ایسی اولاد بنا دے جو تیرے سامنے سر جھکائے اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے۔ یا اللہ ان بہنوں کے لیے وہ دن جلد لے آ جو برسوں سے ماں بننے کی تڑپ دل میں لیے تیرے در پر آنسو بہا رہی ہیں۔ یا میرے مالک ان جھولیوں کو بھر دے جو ہر رات تیرے سامنے خالی اٹھتی ہیں اور ہر صبح امید کے ساتھ اٹھتی ہیں۔ یا اللہ ان گودوں کو آباد کر دے جن کے کمرے تو سج چکے ہیں مگر دل اجڑے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک ان عورتوں کے جسموں کو ایسی طاقت، ایسی صحت اور ایسی پاکی دے دے کہ تو اپنی رحمت سے ان کے اندر نئی زندگی کا آغاز فرما دے۔ یا اللہ جن بہنوں نے ہر بار امید باندھی اور ہر بار ٹوٹ کر بکھری، تو ان کے دلوں کی کرچیاں سمیٹ کر انہیں وہ خوشخبری عطا فرما جس سے ان کی دنیا بدل جائے۔ یا میرے مالک ان مردوں کے سینوں سے وہ بوجھ ہٹا دے جو وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر ساری رات چھپائے پھرتے ہیں۔ یا اللہ تو ایسی نسل عطا کر جو تیری فرمانبردار ہو، ماں باپ کا سہارا ہو اور دنیا و آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یا میرے مالک ان بے اولاد جوڑوں کے کانوں میں وہ پہلی آواز گونجا دے جس کے لیے انہوں نے ہر رات سجدے لمبے کیے۔ یا اللہ جن کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو ان کے لیے آسمان کھول دے اور ایسی رحمت نازل فرما کہ زمین بھی ہری ہو جائے اور دل بھی۔ یا میرے مالک جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے سر پر تقاضے، خوف اور شرمندگی کا بوجھ ہے، تو ان کے لیے ایسے غیب کے رستے کھول دے جن کا وہ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یا اللہ جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی سے اپنی ضرورتوں کو مارا، تو ان کے لیے ایسا رزق لکھ دے جو نہ کسی کا محتاج بنائے نہ کسی کے آگے جھکنے پر مجبور کرے۔ یا میرے مالک وہ عورت جو بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے خود بھوکی سوتی ہے، تو اس کے لیے آسمان سے ایسی رحمت نازل فرما دے کہ اس کا چولہا کبھی بند نہ ہو۔ یا اللہ وہ مرد جو اپنے بچوں کو جوتے نہ دلا سکا، تو اس کی پیشانی سے یہ آر کا داغ مٹا دے اور اس کے ہاتھ میں اتنا کچھ دے دے کہ وہ فخر سے سر اٹھا سکے۔ یا میرے مالک جو غریب اپنی غربت چھپاتے چھپاتے ٹوٹ چکے ہیں، تو ان کی ٹوٹی ہڈیوں میں طاقت، ان کے ہاتھوں میں خیر اور ان کے دلوں میں وہ اطمینان دے دے جو صرف تیرا قرب دے سکتا ہے۔ یا اللہ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں میں مسکراتے ہیں مگر دل میں چھپ کر روتے ہیں، تو انہیں ایسی خوشی عطا کر جو ان کی زندگی کا رخ بدل دے۔ یا میرے مالک جو ہاتھ کسی وقت میں بہت سخی تھے اور آج خود مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں، تو ان کے ہاتھ دوبارہ ایسا ذریعہ بنا دے کہ وہ اوروں کے آنسو پہنچ سکیں۔ یا اللہ جو لوگ تنگی کے اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں دل میں جینے کی خواہش باقی نہیں رہی، تو ان کے لیے اپنے کرم کا وہ دروازہ کھول دے جس میں صرف روشنی ہو، صرف نرمی ہو، صرف تو ہو۔ یا میرے مالک تو ہر اس انسان کو سہارا دے جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر راتوں کو تکیے بھیگ جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہر محروم، مجبور، غریب اور بے بس کے سینے سے وہ بوجھ اتار دے جس نے انہیں جینا بھلا دیا ہے۔ یا میرے مالک تو ان کے لیے ایسی تبدیلی لے آ جو ان کے حال کو ماضی بنا دے اور ان کا کل تیرے کرم سے بھرا ہو۔ یا اللہ ان لوگوں کے لیے راحت کا سامان بنا دے جو برسوں سے بیماری کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک جن کے جسم دوا سے تھک چکے ہیں اور دل امید سے خالی ہو چکے ہیں، تو ان پر اپنی ایسی شفا نازل فرما دے جو کسی دوا کی محتاج نہ ہو۔ یا اللہ وہ مریض جو ہسپتالوں کے سفید کمروں میں صرف چھت کو تکتے ہیں،
تو ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی واپس بھر دے۔ یا میرے مالک وہ عورت جو ہر دن کمر کے درد، ہڈیوں کی سوجن یا دل کے دکھ سے گزر رہی ہے، تو اس کے جسم سے وہ درد نکال دے جیسے پھولوں سے کانٹے ہٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ جوان بیٹا جو ہسپتال میں ماں کے بیڈ کے کنارے بیٹھا ساری رات جاگتا ہے، تو اس کی ماں کو وہ زندگی عطا فرما دے جو دعا بن جائے۔ یا میرے مالک وہ بیمار جو مسکرانا بھول گئے، تو ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ واپس لوٹا دے جو تیرے کرم کی پہچان ہو۔ یا اللہ ان لوگوں کے لیے سکون اتار دے جن کے دلوں میں تکلیفیں، گھٹن، خوف اور بے چینی بسی ہوئی ہے۔ یا میرے مالک جو روتے روتے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر اسی دکھ میں دوبارہ ڈوب جاتے ہیں، تو ان کے دل سے وہ بوجھ اتار دے جو ان کے جینے کی خواہش کو دبا چکا ہے۔ یا اللہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جنہیں اپنوں نے تنہا کر دیا ہے، جنہوں نے اپنا درد تک چھپایا ہوا ہے، تو ان کے اندر وہ حوصلہ ڈال دے جو صرف تیرے بندوں کے حصے میں آتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہر دل کو اپنی محبت کا وہ سہارا دے دے جس سے وہ پھر کبھی نہ ٹوٹے۔ یا اللہ ان عورتوں کے دلوں کو سہارا دے دے جن کے شوہر انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور جن کی مانگ سے تیرے نام کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ یا میرے مالک جو بیویاں اپنے گھروں سے نکالی جا چکی ہیں، جنہیں کسی نے نہیں پوچھا، نہ ان کے آنسو پونچھے، نہ ان کے درد سنے، تو ان کے لیے ایسی پناہ بن جا جہاں وہ تیرے سوا کسی کی محتاج نہ ہو۔ یا اللہ جن کے نکاح برباد ہوئے، جن کے رشتے وقت کے طوفان میں بکھر گئے، تو ان کے لیے اپنی رحمت کا وہ وسیلہ بنا دے جو نہ کسی عدالت کا محتاج ہو، نہ کسی شریکت کا۔ یا میرے مالک جن بیویوں کے شوہروں نے دوسری عورتوں کے پیچھے ان کی عزت، خدمت اور وفا کو روند ڈالا، تو ان کے حق میں وہ انصاف فرما جو دنیا کے ہر انصاف سے بلند ہو۔ یا اللہ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اولاد کو بھی تڑپا گئے، تو ان کے دل میں ایسی تڑپ پیدا کر دے کہ وہ خود لوٹ کر معافی مانگے اور اپنا بچھڑا ہوا سکون واپس لے آئیں۔ یا میرے مالک وہ عورتیں جو حالات کے مارے، غربت کے ستائے، تانوں کے تھکے ہوئے اپنے شوہروں سے جدا ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے ایسا نصیب لکھ دے جس میں تیرے سوا کوئی سہارا نہ ہو۔ یا اللہ وہ بچے جو ماں باپ کی جدائی میں سہم گئے، جنہوں نے محبت کے دو ہاتھ کبھی اپنے سر پر اکٹھے نہیں دیکھے، تو ان کے لیے آسمان سے وہ سکون نازل کر دے جو انسان نہیں دے سکتے۔ یا میرے مالک وہ اولاد جو طلاق، جدائی یا نفرت کی چکی میں پس گئی، تو ان کے لیے وہ وقت لا جس میں وہ دوبارہ مسکرا سکے۔ یا اللہ جن بچوں نے اپنے باپ کو صرف تصویروں میں جانا، جن بیٹیوں نے ماں کے بغیر جوانی کا دکھ اٹھایا، تو ان کے دکھ کو وہ خوشی میں بدل دے جو صرف تیرا کرم دے سکتا ہے۔ یا میرے مالک جو ماں باپ ایک دوسرے کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور بچوں کو زندگی کے بیچ میں لاوارث چھوڑ دیا ہے، تو ان کے دلوں میں وہ احساس پیدا کر دے جو اولاد کی آنکھوں میں دیکھ کر بھی جاگ نہ سکا۔ یا اللہ ہر بکھرے رشتے کو یا تو جوڑ دے یا ایسا بدل دے کہ وہ جدائی بھی تیرا انعام لگے اور وہ تنہائی بھی تیری رضا سے بھر جائے۔ یا اللہ ان ملکوں میں بسنے والے ہر مظلوم مسلمان کے لیے ایسی مدد نازل فرما دے جو آسمان سے تیرے غیبی لشکروں کی صورت اترے۔ یا میرے مالک فلسطین کی گلیوں میں بہتے لہو کو اپنی رحمت سے تھام لے، ان ماؤں کی آہ کو قبول کر لے جنہوں نے اپنے لال تیری راہ میں قربان کر دیے۔ یا اللہ کشمیر کے پہاڑوں پر گونجنے والی تکبیر کو وہ طاقت دے کہ ظلم کے ایوان لرز اٹھیں۔ یا میرے مالک برما کے ان نہتے مسلمانوں کے سسکتے وجودوں کو وہ پناہ دے جو تیری قدرت سے بڑھ کر کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ شام کے اجڑے گھر، عراقن کے جھلسے چہرے، افغانستان کے زخم، یمن کے آنسو، تو ان سب کو ایسی سلامتی عطا فرما جو صدیوں کی یادگار بن جائے۔ یا میرے مالک جن ملکوں میں تیرے نام کا بولنا جرم بن چکا ہے، وہاں کے ایمان والے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ وہ تیری رضا کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یا اللہ جہاں اجانیں دبائی جا رہی ہیں، وہاں ایسی ہوا بھیج دے جو تیرے نام کو پھر بلند کر دے۔ یا میرے مالک جو پردیس میں تنہا بے سہارا اپنے وطن اور گھر سے دور صرف روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، تو ان کے سفر کو آسان بنا دے، ان کے چہروں سے غم کا سایہ ہٹا دے اور ان کے ہاتھوں میں ایسا رزق دے دے جو عزت کے ساتھ ہو۔ یا اللہ جو پردیسی دن رات مزدوری کر کے اپنے بچوں کی دعاؤں سے جڑے رہتے ہیں، تو ان کی محنت کو ایسا پھل دے
کہ وہ دوبارہ اپنے وطن، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے جڑ جائیں۔ یا میرے مالک جو پردیسی بیٹیاں کسی اور ملک کی زمین پر دین، حیا اور پردے کی حفاظت کرتے کرتے تھک چکی ہیں، تو ان کے سروں پر ایسا سایہ کر دے جو تیرے نور سے بھرا ہو۔ یا اللہ تو ہمارے ملک پاکستان کو امن، انصاف، عدل اور پاکیزگی کا گہوارہ بنا دے۔ اس کی سرزمین سے فتنہ، فساد، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ فرما دے۔ یا میرے مالک ہر اس حکمران کے دل میں خوف خدا پیدا کر دے جو منصب تو رکھتا ہے مگر رعایا کو بھول چکا ہے۔ یا اللہ جو حکمران تیرے دین کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، ان کے مشوروں میں برکت ڈال اور ان کے ہر قدم کو سیدھا کر دے۔ یا میرے مالک تو عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کو ایسا بنا دے جو تیرے نبی کی سنت پر چلنے والے، امت کے خیر خواہ، عدل و رحم کے پکر ہوں۔ یا اللہ جو ملک بے امن ہے، تو وہاں سلامتی کی ہوا چلا دے، جو ٹوٹ چکے ہیں تو وہاں اتحاد کی برسات نازل فرما دے، اور جو سو چکے ہیں تو انہیں جگا دے کہ وہ امت کو جوڑنے والے بن جائیں، تفرقہ پھیلانے والے نہ رہیں۔ یا اللہ ان کسانوں کے ہاتھوں میں وہ برکت ڈال دے جو زمین کی گہرائیوں سے نکل کر آسمان کی وسعتوں تک جا پہنچے۔ یا میرے مالک جو کسان سورج کی تپش میں، بارش کی بوندوں میں، سردیوں کی سختی اور گرمی کے تھپیڑوں میں اپنی زمین کے ساتھ وفا کرتے ہیں، تو ان کی محنت کو ایسا پھل دے کہ ان کی نسلیں بھی تیرا شکر ادا کرے۔ یا اللہ جو بیج وہ تیرے نام پر زمین میں ڈالتے ہیں، تو ان سے وہ فصل اگا دے جو رزق، رحمت اور راحت کا سبب بنے۔ یا میرے مالک جو کسان دن بھر کھیت میں پسینہ بہا کر رات کو خالی جھولی کے ساتھ سوتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے آسمانی دروازے کھول دے کہ ان کی محنت سونا بن جائے۔ یا اللہ جن کے کھیت سوکھ چکے ہیں، جن کی زمینیں بارش کو ترس گئی ہیں، تو ان پر اپنی رحمت کی ایسی بارش برسا دے جو زندگی بن جائے۔ یا میرے مالک جن کسانوں کی فصلیں طوفانوں، آندھیوں، کیڑوں اور وباؤں کا شکار ہوئیں، تو ان کے نقصان کو اپنی رحمت سے ایسا بدل دے کہ انہیں پہلے سے بہتر دے۔ یا اللہ جن کھیتوں میں بچوں کے خواب بوئے گئے، جہاں ماؤں نے دعائیں کیں، تو ان کھیتوں کو ایسی سرسبزی عطا کر دے جو دلوں کو بھی ہرا کر دے۔ یا میرے مالک وہ کسان جو قرضوں کے بوجھ تلے، ادھار کی زمینوں پر محنت کرتے کرتے تھک گئے، تو ان کے لیے ایسی آزادی لکھ دے جو انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ دے۔ یا اللہ جو بیوائیں بیج بو کر اپنے یتیم بچوں کے لیے رزق تلاش کرتی ہیں، تو ان کے ہاتھوں سے ایسی فصل اگا دے جو ان کے صبر کا انعام بن جائے۔ یا میرے مالک جن کسانوں نے اپنی محنت سے دوسروں کو کھلایا اور خود بھوکے سو گئے، تو ان کے نصیب میں وہ دن لا جس میں وہ سکون سے کھائیں، شکر سے جئیں۔ یا اللہ جو کسان اپنی فصل کو لے کر منڈی میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، تو ان کے حق کا محافظ بن جا، ان کے راستوں کو صاف کر دے اور ان کی کمائی کو پاک اور مکمل بنا دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے کھیتوں کو آسمانی آفات، زمینی بربادی، ناانصافی، کیڑوں اور زہریلے اثرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر وہ کسان جو تیری زمین کا وفادار ہے، تو اس کی نسلوں کو وفا کا بدلہ خیر سے دے، اس کے ہاتھ کو رزق کا دروازہ اور اس کی زبان کو تیرا شکر بنا دے۔ یا میرے مالک تو ان کے جانوروں کو صحت، ان کے آلات کو طاقت اور ان کے جسموں کو وہ قوت عطا کر دے جو دن بھر کی محنت کے بعد بھی سجدے سے نہ روکے۔ یا اللہ ہمارے گاؤں، دیہات، کھیت، زمینیں اور ہر وہ گوشہ جہاں تو نے رزق کا نظام قائم کیا ہے، وہاں اپنی رحمت کی ایسی فصل اگا دے جو نسل در نسل خیر بانٹے، عزت دے اور تیرا قرب عطا کرے۔ یا اللہ ہمیں اس قبر کا اندھیرا نصیب نہ کرنا جس میں نہ تیرا ذکر ہو نہ کوئی روشنی۔ یا میرے مالک جب ہمیں تنہا مٹی کے بستر پر لٹایا جائے تو اپنا سکون ہمارے ساتھ اتار دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو اس مٹی میں بھی وہ راحت عطا فرما جو تیرے محبوبوں کے حصے میں آتی ہے۔ یا میرے مالک جب ہماری آنکھیں بند ہوں اور زبان خاموش ہو تو ہمارے اعمال بولیں اور تیرے عرش کے نیچے ہماری بخشش کا فیصلہ ہو۔ یا اللہ جب قبر سوال کرے اور ہماری زبان نہ چل سکے تو ہمارے دل سے ایسا جواب نکال جو تیری رضا کا باعث ہو۔ یا میرے مالک جس دن ہمارا جنازہ اٹھایا جائے تو فرشتوں کو حکم دے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں۔
یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا۔ یا میرے مالک جب ہمیں کفن میں لپیٹا جائے تو وہ کفن صرف جسم کا نہ ہو بلکہ ہماری روح کی پاکی کی گواہی دے۔ یا اللہ جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں اور قبر کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری تنہائی میں اپنا نور داخل فرما دے۔ یا میرے مالک جن مومن شہداء نے تیری راہ میں جان دی، تو ان کے درجے بلند کر، ان کے چہروں کو نورانی کر اور ان کی قربانیوں کو امت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو بے نام شہداء مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں، جن کا کوئی ذکر نہیں، تو ان کے نام اپنے فرشتوں کے رجسٹر میں جنت کے وارثوں میں لکھ دے۔ یا میرے مالک جو ننھے معصوم بچے تیرے پاس لوٹ گئے اور ان کے پیچھے دعا کے لیے کوئی ہاتھ نہ اٹھا، تو ان کے حق میں ایسا فضل فرما کہ وہ جنت کے پھول بن جائیں اور اپنے والدین کے لیے شفاعت کا سبب بن جائیں۔ یا اللہ جن بزرگوں نے ایمان پر زندگیاں گزاری، جنہوں نے ساری عمر سجدوں میں تیرے سامنے جھک کر گزاری، تو ان کی روحوں کو ایسا مقام دے دے جو تیرے محبوبوں کو عطا ہوتا ہے۔ یا میرے مالک جو جوانیاں گناہوں میں گزر گئیں مگر دلوں میں توبہ کی چنگاری باقی ہے، تو اسی چنگاری کو ایسا شعلہ بنا دے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جب ہمارے اعمال تولے جائیں، جب آنکھیں جھکی ہوں اور زبانیں گونگی ہو جائیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو پل صراط سے بجلی کی رفتار سے گزر جائیں۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام پیارے جو ہم سے بچھڑ چکے، جن کے چہرے ہمیں خواب میں بھی یاد آتے ہیں، تو ان کے چہروں کو جنت کے نور سے روشن کر دے۔ یا میرے مالک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، جب روح نکلے تو کلمہ جاری ہو، جب آنکھ بند ہو تو لب مسکرا رہے ہوں۔ یا اللہ ہمیں اس حال میں نہ اٹھانا کہ ہماری زبان پر دنیا کا ذکر ہو، بلکہ ہمارا آخری لمحہ تیرا نام لیتے گزرے۔ یا میرے مالک ہمیں موت کے وقت وہ سکون دے دے جو ولیوں کے سینے میں اترتا ہے۔ یا اللہ محشر میں جب تو سب کے اعمال کھولے گا تو ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے ڈھانک لینا۔ یا میرے مالک ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لینا جس دن ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے تیرے محبوب کے ہاتھوں پانی پینے کی سعادت عطا فرمانا، اور ہمیں اس دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا جن پر تیرا سایہ ہوگا۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں بغیر حساب کے جنت عطا ہو۔ یا اللہ تو ہمیں ایسی موت دے جس میں تیرے ذکر کی مہک ہو، اور ایسا بعد اج مرگ مقام دے جس میں صرف جنت کی ٹھنڈک ہو، نہ آگ کا خوف ہو، نہ تنہائی کی وحشت۔ یا اللہ ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔